خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو جنسی تعلقات سے پھیلنے والی بیماریاں اور ان سے بچاؤ کے طریقے بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جنسی تعلقات سے کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور یہ بیماریاں کون کون سی ہیں۔ ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے گونوریا، جو کہ نائسیریا گونوری جراثیم سے پھیلتی ہے، کلائمیڈیا، جو کہ کلائمیڈیا ٹرائکومیٹس نامی بیکٹیریا سے پھیلتی ہے، سفلس ٹریپنوما پیلیڈیم جراثیم سے پھیلتی ہے، شینکرائڈ جو کہ ہیموفلس ڈکری جراثیم سے پھیلتی ہے، ایڈس HIV ایڈس، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس اس کی وجہ ہوتی ہے، ہرپیس جینیٹلس ہرپیس سمپلیکس وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اینوجینائٹل وارٹس ہیومن پیپلوما وائرس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس B اور C یہ ہیپاٹائٹس وائرس کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتی ہے، جینائٹل مولسکم مولسکم کنٹیجیوزم وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ جینائٹل ٹرائکومونیاسس جو کہ ٹرائکوموناس ویجائنلس سے ہوتا ہے، اور پیڈیکیولس پیوبس جو کہ پیتھریس پیوبس کے ذریعے بیماری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ ترسیل کچھ خاص نہیں، جیسے کہ مائکوپلازما ہیومنس، گارڈینیلا ویجائنلس، اسٹریپٹوکوکس گروپ B کے آرگنزم، یوریپلازما، HTL7، HSV ٹائپ 1، HHV ٹائپ 8، ایسنبر وائرس، کینڈیڈا البیکنس اور سارکوپٹیس اسکیویائی۔ اتنی ساری سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کچھ بیماریاں اوروفیکل روٹ یعنی کہ کچھ بیماریاں اس قسم کی ہوتی ہیں جو کہ عام بیماریاں بھی ہیں، لیکن وہ بھی ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں، جس میں شیگیلا اسپیشیز سے ہے، کمپائلوبیکٹر اسپیشیز ہے، ہیپاٹائٹس A وائرس اور اینٹامیبا ہسٹولیٹیکا اور جیارڈیا لیملیا۔ اب اتنی ساری بیماریوں کے نام جو ہم نے بتائے ہیں جو کہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں، اس کو کس طرح قابو میں کیا جائے، اس سلسلے میں مندرجہ ذیل عمل کیے جائیں تو بہتر ہوگا، جس کے ذریعے یہ بیماریاں کم ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، جلد اور صحیح تشخیص یعنی صحیح ڈائگنوسس کی جائے۔ جو بھی بیماری ہوتی ہے، جو بھی سائن سمٹم ہوتے ہیں، اگر اس کی صحیح ہسٹری ڈاکٹر کو معلوم ہو اور اس کا صحیح وقفہ معلوم ہو کہ کب سے وہ شروع ہوئی ہے اور کیا کیا مسائل ہیں اس کے، تو اس کی ڈائگنوسس کرنے میں فیملی فزیشین کو یا ڈاکٹر کو بہت آسانی ہوتی ہے، اور وہ اسی لحاظ سے اس کے بارے میں لیبارٹری ٹیسٹ لکھتے ہیں، اور لیبارٹری میں وہ صحیح اور کلیئر ڈائگنوسس سامنے آتی ہے۔ جب ڈائگنوسس سامنے آ جائے تو اس کا اسپیسیفک ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈائگنوسس صحیح نہیں ہوگی تو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا اور بیماری طول پکڑ جاتی ہے۔
صحیح ڈائگنوسس کے بعد اس کا خاطر خواہ علاج یعنی کہ اسپیسیفک اینٹی بائیوٹک یا اسپیسیفک میڈیسن کے ذریعے کیا جائے. اس کے فوراً صحیح یعنی کہ صحیح علاج ہونے سے فوری طور پر آرام مل سکتا ہے اور بیماری سے فاقہ ہو سکتا ہے. نمبر 3، تعلیم دی جائے کہ کس طرح اس بیماری کے خطرے کو کم کیا جائے اور کیسے اس سے بچا جائے. نمبر 4، جنسی بہرہ روی سے اجتناب. نمبر 5، بے خطرہ جنسی روابط کی ترغیب. بے خطر جنسی روابط کی ترغیب. نمبر 7، بیماریوں کا ریکارڈ. بیماریوں کا ریکارڈ بہت اہم ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم بیماریوں کے بارے میں یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی بیماریاں کس علاقے میں کن گروپ کے لوگوں میں پھیل رہی ہیں. اس حوالے سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ڈرگس جو لوگ لیتے ہیں جو انجیکشن کے ذریعے یا اور دوسرے ذریعے سے، ان کے اندر یہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاص طور پر ان میں پھیل سکتی ہیں. تو ان کا اگر ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا اور ان کا معلومات ہوں گی تو ہم ان لوگوں کے بیماریوں کا علاج بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور ان کے تدارک اور ان کا کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. نمبر 8، علاج کا ریکارڈ. جو علاج کیا جائے ان کے بارے میں ریکارڈ رکھا جائے کہ کتنے عرصے میں وہ بیماریاں جو پیدا ہوئی ہیں وہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہو گئیں. ان کا فالو اپ کیا جائے جہاں تک ضروری ہو. فالو اپ بہت اہم ہوتا ہے جو کہ ہمیں یہ مدد دیتا ہے کہ وہ بیماری ختم ہو چکی ہے یا نہیں. اگر فالو اپ نہ کیا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دن مریض میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد وہ بیماری دوبارہ سے پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کو بیماری کا سبب پھیلانے کا سبب بھی بنتی ہے. سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں یہ ضروری ہے کہ جو بھی دونوں ساتھی ہیں ان کا علاج ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک کا علاج کر دیا گیا اور دوسرے کا علاج نہ کیا گیا تو وہ مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بعد دوبارہ سے وہ مرض واپس آ سکتا ہے کیونکہ ایک فرد میں وہ مرض کے جراثیم موجود ہیں. اس کے علاوہ جو بھی یعنی کہ اس کے قسم کے کیسز ہیں ان کی اسکریننگ مختلف سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کے لیے کی جائے اور بیماروں کا علاج اور کام سے علیحدگی بھی ضروری ہے. اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں کہ بحری جہاز، قیدی، ٹرک چلانے والوں کی بھی اسکریننگ کی جائے اور جو پازیٹیو آئے ان کو صحیح تدابیر بتائی جائیں اور ان کا علاج کیا جائے. صحیح علاج اور انفیکشن کنٹرول پالیسی کو اپنا کر ہم سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں اور ان کی بیماریوں کا صحیح طور پر علاج کر سکتے ہیں.